نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سورة ابراہیم مکیہ ابراہیم سورہ مکی صورت ہے اور اس کی 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تل کتاب، یہ ایک کتاب ہے. کون سی کتاب؟ جو آپ پڑھ رہے ہیں. انزلناہ، نازل کیا ہم نے ہو اسے. انزل نازل کیا، نا ہم نے ہو اسے. الیکا آپ کی طرف، الا طرف کا آپ کے. کیوں نازل کیا؟ کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لتخرج، تاکہ آپ نکالیں. لی لام سے لی، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. تخرجا آپ نکالیں. الناس لوگوں کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف. باذنی ساتھ اذن کے، ربی رب ہم ان کے رب کے اذن سے. الی صراط العزیز الحمید، طرف راستے کے عزیز بہت زبردست، الحمید خوب تعریف والے کے. زبردست خوب تعریف والے کے راستے کی طرف اللہ کی اجازت سے آپ نکلیں. یہاں پہ سب سے پہلے تو کتاب انزلناہ الیکا، کہ ہم نے آسمان سے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یعنی اس کا عرش کوئی نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے اندر ہے، لیکن اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، مگر اللہ کی جو جگہ ہے وہ کدھر ہے؟ آسمان پر. اس کا عرش آسمانوں پہ ہے. اسی لیے تو اس نے کہا نا انزلنا، نازل کرنا، اوپر سے نیچے کی طرف آنا. تو نہ اللہ کو لامکا کہہ سکتے ہیں، نہ ہر جگہ میں کہہ سکتے ہیں. علم کے اعتبار سے اس کو پتہ ہے کہ کدھر کیا ہو رہا ہے، بلکہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہا ہے. لیکن وہ بلند ہے، اور اللہ کے شان نہیں کہ وہ اپنے عرش سے نیچے اتر کر ہر جگہ پہ جائے، بلکہ وہ اس کا عرش ہی سب چیزوں پہ حاوی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا عرش آسمان پر ہے، اور یہ عقیدہ اس طرح سے نا خراب بھی ہوا بہت سے لوگوں کا. تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا ضروری ہے. کتاب انزلناہ الیکا، یہ نازل شدہ کتاب ہے آسمانوں کی طرف سے. اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ کتاب کیوں نازل کی گئی؟ کیا صرف اس کی تلاوت کافی تھی، یا اس کو بس سیکھنا کافی تھا؟ اس کی سمجھ آنی چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے. مقصد یہ نہیں تھا. مقصد کتاب کا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نور کی طرف لے کے آئیں، اندھیروں سے نکال کر، گمراہی سے نکالیں اور نور کی طرف لائیں. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے
کہ کچھ لوگ منکرین حدیث ہیں جو کتاب یعنی قرآن ہی کو کافی سمجھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ٹاکیہ قرار دیتے ہیں، تو ان کی بات یہ کریکٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کتاب نازل فرما کر بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا، تو اس لیے یہاں پہ بھی ہمیں اشارتاً یہ بات مل رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر کتاب نازل ہوئی اور آپ کا کام ہے کہ آپ مبلغ بنیں، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ تو ہمیں آج پرپز نظر آیا ہے، زندگی کا مقصد۔ کیا کہ کتاب کو ہم نے اس لیے تھامنا ہے تاکہ پہلے خود اندھیروں سے نکلیں اور پھر اس کو دوسروں کو بھی نکالیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے، خود بھی نکلیں اندھیروں سے اور لوگوں کو بھی نکالیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو آپ کا بھی ذریعہ بنا ہوگا نا آپ کو اندھیرے سے نکالنے کا۔ تو اس لیے جب بھی کتاب کو سیکھتے ہیں تو نیت بنا لیں کہ میں نے اس سے اپنے اندھیرے ختم کرنے ہیں اور لوگوں کے اندھیرے بھی ختم کرنے ہیں۔ چلیں سورہ ابراہیم کے سٹارٹ پر اللہ کی طرف سے میری طرف سے آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے، نیت بنانی ہے کہ ہم نے کتاب کے ساتھ خود کو اس لیے جوڑنا ہے تاکہ اپنے اندھیرے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جو ہمارے پیارے ہیں، عزیز ہیں، ان کے اندھیروں کو بھی ختم کریں۔ نیت بنائے، بس وہ کیسے ختم ہوں گے، کرنا کیا ہے، سٹیپس کیسے لینے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو سکھانا ہے۔ جو حکمتیں ہیں، جو طریقے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو سکھانے ہیں۔ آپ کا کام ہے صرف نیت بنانا کہ اللہ میں اپنے ساتھ میرے وہ قریبی لوگ بھی آ کر سیکھیں جو قرآن کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیت ضروری ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں یہاں پہ ظلمات کا ذکر، کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف، اور ظلمات جو ہے نا جمع ہے اور نور کیا ہے، واحد۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ظلمات یعنی اندھیرے زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، اندھیرے اور باطل رستے زیادہ ہیں، کوئی کسی راہ پہ جا رہا ہے، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر۔ یہ بھی نہیں ہے کہ سب ایک ہی راہ پہ نکلے ہوئے ہیں، ان کے اپنے رستوں میں اختلاف بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باطل راہیں بھی ایک جگہ ایک چیز پر ٹک نہیں سکتی، ہر بندے نے اپنے مطابق باطل راہ بنائی ہے، تو کیوں نہ ان لوگوں کو، سب کو، بلکہ خود کو بھی ان باطل رستوں پہ واپس لائیں اور جو سیدھا رستہ ہے صراط مستقیم نور، اس پر چلایا جائے۔ راہ ہدایت صرف ایک ہی ہے، اسلام۔ تاریکیاں، گمراہیاں بے شمار ہیں جو سب کی سب کفر کی صورتیں ہیں، منزل سب کی ایک ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ نور، الی النور الی الجنہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کی جنت، اللہ کا نور، الی صراط مستقیم۔ یہ اس کو ہائی لائٹ کریں نا تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں مائی ڈیسٹینیشن، میری منزل، میرا مقصد۔ تو ان ورڈز کو اپنے لیے ٹائٹل دیا کریں۔ جب آپ ٹائٹل دیتے ہیں نا تو آپ کی زندگی کے وہ اصول بننے لگتے ہیں۔ لفظوں سے محبت، قرآن کے ورڈز آپ کو پھر جھنجھوڑتے ہیں، آپ ٹریک لائن سے نیچے اترنے لگے، یاد کرواتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کو تم نے سمجھنا ہے۔ اور جہاں پہ بھی نور کا لفظ آئے گا نا فوراً سے آپ کو یہ آیت یاد آ جائے گی۔ الفاظ کی مدد سے چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، ایک بہت اچھا میتھڈ ہے کہ آپ نے یاد دہانی کرانی ہو، یا کہ کوئی ایسی آیات جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کی مائنڈ میں رہیں۔ جیسے دیکھیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر اسی طرح کی بہت سی آیتیں ہمیں پسند ہیں، تو ایک ایک لفظ سے ہم ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے کچھ نیا ڈاٹا بھی تو ہمارے مائنڈ کے اندر انسٹال ہونا چاہیے اور اس ڈاٹا کو بھی یوز کریں۔ اس کے لیے کیا ہے کہ لفظ، کچھ ورڈز اتنے غور سے دیکھیں
اور ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کی گہرائی میں جائیں، اندر جائیں کہ وہ کیا ہے آپ کے لیے۔ علن نور آپ کے لیے منزل ہے، ڈیسٹینیشن ہے، آپ کا سکون ہے، آپ کا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتاب سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لائٹ آن کر دینا اپنی قسمت کی، اپنے نصیب کی، اپنی راہ کی۔ اور جب لائٹ آن ہوتی ہے تو تب سمجھ آ جاتی ہے چیز کہاں پڑی ہے اور کس طرف جانا ہے۔ آپ خود سوچیں، جب لائٹس آن آف ہوتی ہیں، ذرا سی بھی روشنی نہیں نظر آتی، ذرا سی بھی نہیں آتی، تو آپ جب پہلے زمانوں میں لائٹ ضائع کرتی تھی، اب تو چلے لوگوں نے یو پی ایس اور ان سب کا انتظام کر لیا، اتنی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ جس کمرے کے اندر بہت اندھیرا ہوتا ہے، بالکل کچھ بھی نظر نہیں آتا، لائٹس بھی آف ہو جاتی ہے، تو آپ کبھی کسی جگہ کسی چیز کو ہاتھ لگا کے چیک کر رہے ہوتے یہ کیا ہے، کبھی کسی کو۔ تو ظلمات جو ہے نا، ظلمات، اندھیرے کیا ہے، ہم انسانوں کو نظر ہی نہیں آتا۔ کبھی انسان کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اپنی منزل کو پہچاننے کے لیے، اپنی تلاش کو پہچاننے کے لیے، کبھی کسی کو، اور بعض اوقات غلطی سے کوئی چیز اٹھا کے باہر لے آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں لائٹس آن کرنی ہے، ہمارے پاس ہے نا ایک بٹن، وہ بٹن کون سا ہے؟ قرآن، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اگلی چیز قابل غور ہے کہ انسان یہ سب کام اپنی کوشش مرضی سے نہیں کر سکتا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے۔ کوئی مبلغ ہو، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ عام لوگ ہیں، اگر اسلام کی سیدھی راہ کی طرف لانا چاہے تو نہیں لا سکتا جب تک اللہ کی توفیق اندر شامل نہ ہو۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ یعنی میں لائٹس آن کرنا چاہتی ہوں، میں روشنی لے کے آگے آنا چاہتی ہوں، خود بھی چیزیں دیکھنا چاہتی ہوں، لوگوں کو بھی دکھانا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش اکیلی کام نہیں کرے گی جب تک رب کی رحمت آسمان سے نازل نہیں ہو جاتی، اللہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جذبہ، شوق، تڑپ اور جنون کے ساتھ ساتھ، پلاننگ کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگے، اللہ ہمیں چن لے اور ہمیں اس کام کے لیے نکال لے۔ اگر آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، تو سوچئے آپ نہیں جڑے، اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے، یعنی آپ چنے ہوئے بندے ہیں، آپ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنے والوں میں شامل کر رہا ہے اور جڑنے والوں میں شامل کر رہا ہے، تو یہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کے انڈر ہے۔ سوچئے ابو طالب محنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی طرف لے کے آئے، ان کو حق کی طرف لے کے آئے، پھر آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم، پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح اور لوط علیہ السلام رحم السلام کی بیویاں، یہ واضح مثالیں ہیں، کوششیں کی لیکن وہ ایمان نہ لے کے آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا اذن نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے نا، آپ کو یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے، اس طرح آپ ڈیموٹیویٹ ہو جائیں گے جب کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا، تو آپ کہیں گے ہم نے اتنی کوشش کی قرآن کی طرف لانے کی، قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کی اور لوگوں کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی، لیکن لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ 30 لوگوں کو کہا، صرف ایک بندے نے رسپانس کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے ایک بندے کو چنا ہے آپ کی کوشش کے لیے۔ ہر بندہ چنا ہوا نہیں ہوتا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کو ذہن میں رکھنا ہے، پھر موٹیویشن ملتی رہے گی، ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گی۔ یعنی رب کا اذن نہ ہو تو کفر کے اندھیروں سے نہیں نکل سکتے،
کیونکہ ہدایت جو نا دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد. تو بعض اوقات ہمیں ارشاد ہدایت مل جاتی ہے، یعنی علم آ جاتا ہے ہمارے پاس، نور ہوتا ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم اس چیز تک پہنچ سکیں. یعنی یہ کہیں کہ چیزیں واضح ہونے لگتی ہیں مگر اس چیز تک پہنچنا قدم نہیں جاتے. پتہ چل گیا یہ صراط مستقیم ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حق یہ ہے، لیکن وہ جو طریقی میں آرام پرستی تھی اور طریقی کے اندر جو خواہشات کو پورا کرنا تھا، نفس تھا، وہ پھر آنے نہیں دیتا روشنی کی طرف. تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، علم کافی نہیں، جب تک توفیق نہ ہو تو ہدایت نہیں ہمیں حاصل ہو سکتی. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے. إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ إِلَى النور ہی کی تفسیر ہے. إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ یعنی کس طرف؟ نور کیا ہے؟ وہ رستہ جو بہت زبردست، وہ رب جو بہت زبردست خوب تعریف والا ہے، اس رستے کی طرف جو خوب تعریف والے کا رستہ ہے، اللہ کا رستہ ہے، اس عزیز و حمید کا رستہ ہے جس کا نام نامی اللہ ہے. وہ جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا اکیلا مالک ہے. نور کی بھی ڈیفینیشن کر دی، سمجھ آ گئی کہ صراط، نور، ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ صراط العزیز الحمید. اور اس کی مزید اللہ کی تعریف، وہ کون ہے جس کے رستے پہ ہم نے چلنا ہے، کیوں اس کے رستے پہ چلے ہیں، کوئی تو ریزن ہونی چاہیے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کہ وہ ذات اسی کے لیے ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، پیدا اس نے کیا، ہم اس کی مخلوق ہیں. وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، اور اس کے بنانے کا مقصد یہی تھا کہ عبادت کریں. تو جب اتنا بڑا رب ہے تو پھر اس کی بات کیوں نہ مانی جائے، اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جب کبھی کنفیوز ہوں کہ اللہ کی بات کیوں مانی جائے تو غور کریں زمین اور آسمان کی طرف. کتنی پیاری چین بنی ہے نا، ہر بات پچھلی باتوں کے ساتھ اگلی باتیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں، اور پچھلی باتوں کا جواب اگلی باتوں کے اندر. اللہ کے ساتھ جڑیں کیوں؟ اور اگر جڑنا مشکل ہو جائے، موٹیویشن نہ ہو، تو ایک بہترین طریقہ ہے تدبر. کس میں؟ فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے آسمانوں میں کیا رکھا. ایک بارہ میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ میرا خود بھی اس میں ایک تجربہ ہے کہ جب آپ اللہ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں خاص طور پہ کہ اللہ نے آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر کیا کیا رکھا ہے، آپ کی نظر میں اللہ کی تعظیم بڑھ جاتی ہے، عقیدت بڑھ جاتی ہے، یعنی عظمت بڑھ جاتی ہے. عزیز، اللہ کتنا زبردست ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اور پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کی تعریف بیان کریں. اس لیے اب تو بہت آسان ہے، ریسرچ کیا کریں گوگل پہ، یوٹیوب پہ جا کے ارتھ کے بارے میں، اسکائی کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، تاکہ اندر سے اللہ کے عزیز ہونے کی جو ہمارے اندر سوچ ہے وہ اور بلند ہو جائے، تاکہ اس کو ماننا آسان ہو جائے. اور پھر کہا کہ اگر تم اتنے بڑے رب کا انکار کرو گے، اتنے بڑے رب کا انکار، اس کا حق ہے اس کی تعریف کی جائے، اس کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے، اس کا حق ہے کہ اس کی طرف قدم بڑھایا جائے کیونکہ اس نے پیدا کیا. وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ہلاکت ہے کافروں کے لیے اگر انکار کیا
اگر منکر بن گئے تو پھر یاد رکھنا اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، مہلت دے دے کے جب پکڑتا ہے تو پھر کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ یہ انکار کرنے والے کون سے لوگ ہیں، اس کی تعریف بھی اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی۔ یہ منکر کون ہے؟ کہیں ہم تو نہیں ان میں سے شامل ہو گئے؟ ابھی صفات پڑھتے ہیں نا تو دیکھیے 80% لگے گا کہ اللہ یہ تو ہماری بات ہوئی، ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ انکار کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، بعض اوقات علم ہوتا ہے، لیکن کیا الذین، وہ لوگ جو یستحبون، ترجیح دیتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، سین اور تا کے اضافے کے ساتھ ہے، اور سمجھے کہ اس میں یہ کہنا کہ اور اضافہ ہو جاتا ہے اس کے میننگز میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو محبوب رکھنا پسند ہے، لیکن یہ کفار آخرت کے مقابلے میں دنیا کو بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یستحبون، ترجیح دیتے ہیں، فرسٹ پریورٹی بنا لیتے ہیں الحیات، زندگی کو، الدنیا، دنیا کی، علی الآخرہ، آخرت پر، ان کی نظر آخرت پر نہیں ہوتی۔ جب کبھی موت کی بات کی جائے تو یہ کرنا پسند نہیں کرتے، قیامت کے تذکرے ان کو انکمفرٹیبل فیل کرواتے ہیں، اور یہ چاہتے نہیں ہے کہ اس طرح سے بات ہو، اس موضوع پہ بات ہو۔ ان کے لیے پسندیدہ مشغلہ دنیا، فلاں چیز بھی مل جائے، میرا گھر بہت خوبصورت ہو جائے، اچھی ڈیکوریشن ہو جائے، اتنا مال ہو جائے، اچھی شاپنگ کر سکوں، بیٹی یا بیٹے کی فلاں بہترین جگہ پہ شادی ہو جائے، اور پھر بہت سی باتیں، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میری معاشرے میں عزت ہو، میں اچھا کھا سکوں، اٹھوں تو جس جگہ پہ بیٹھوں وہ بہت برانڈیڈ اور اچھی ہو، مجھے اللہ کی طرف سے سب کچھ عطا ہو اور میں کچھ نہ کروں، یعنی ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے رہنا، ہر وقت دنیا میں ہی پڑے رہنا۔ تو پتہ کیا چلا کہ دنیا کی چیزوں سے محبت اس وقت بربادی کا باعث بنتی ہے جب وہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں غالب ہو۔ یہ نہیں ہے کہ مومن کے لیے بالکل دنیا سے کٹ آف ہو جانا اس کا حکم دیا گیا، ایسی بات نہیں، مومن کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے تحت اور اس کے احکامات کے تحت اپنی بیوی، بچے، دوست، مال وغیرہ سے محبت کرے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ بلکہ اس طرح کرنے سے کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، ان کو ٹائم دیتا ہے، دوستوں سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے ایک لیمٹ میں، پھر کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ کرنے سے اس کو حقوق ادائیگی پر اجر ملتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس سے اس کو پوچھ گیچھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انسان فرسٹ پریورٹی بنا لیتا ہے کسی بھی چیز کو، تو وہ چیز اس کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی بجائے اس کے لیے کفر کی وجہ بن جاتی ہے، اس کو انکار کرواتی۔ آپ سوچئے ہم اللہ کی باتیں، بہت سی باتیں کیوں نہیں مانتے؟ نفس خائل ہو جاتا ہے نا دنیا، مثلا آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ پردہ شروع کریں، آپ دیکھیں کیوں نہیں کر رہے؟ سب ریزنز ہوں گی دنیا کی محبت، دنیا کی ترجیح، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اللہ کا حکم ایک طرف، دنیا کی محبت ایک طرف۔ کس کو چوز کرتے ہیں؟ 80% ہمارے فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ یستحبون الحیات الدنیا پر ہوتے ہیں، دنیا کو ہم فرسٹ پریورٹی دے دیتے ہیں۔ ہمیں چوز کرنا پڑے نا، دو لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس دین ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس صرف دنیا ہے، اور دین والے کے پاس اتنی دنیا نہیں ہے لیکن نارمل ہے۔ ہم کیا کریں گے کہ اگر ہمیں چوائس دی جائے کہ ان دونوں میں سے کسی کا انتخاب کریں تو ہماری پریورٹی پتہ کیا ہوگی؟ مال والے کو چوز کرنا۔ میں نے زندگی کے اندر پہلے ہی بہت سے مسائل برداشت کیے ہیں، تو اگلی لائف تو میری اچھی ہونی چاہیے نا۔ اپنے لائف پارٹنر کے لیے ہم اس طرح کی فیلنگز رکھتے ہیں،
ایسی سوچیں ہوتی ہیں ہماری کہ ہمیں ایسا ملے جس کے پاس جو نا فلاں فلاں چیزیں ہوں. اب اگر وہ فلاں فلاں چیزوں والوں کے پاس ایمان نہ ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، خوش باش بڑی آسانی کے ساتھ ان کو قبول کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یستحبون الحیات الدنیا، یہ ہے ہماری سوچ، یہ ہے ہماری مثال. اور بھی بہت سے معاملات کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمیں چوز کرنا پڑے آخرت اور دنیا کو، تو ہماری پہلی سوچ جو ذہن میں آتی ہے نا وہ یہی ہے. اس لیے یاد رکھیے اسی سے انکار ہوتا ہے. بہت سے کاموں کا انکار کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس سوچ کی وجہ سے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عبادت والے بندوں میں بنے، نور کی طرف جائیں، ڈیسٹینیشن ہماری نور ہو، منزل نور ہو، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا گزارے، دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہماری دنیا آخرت بہتر کرے، بلائیاں عطا کر. ٹھیک ہے، ضروری ہے دنیا بھی، لیکن بات ہو رہی ہے غالب آنے کی. کتنی پرسنٹ ہے محبت دنیا سے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھی ڈریسنگ نہیں کریں، اچھا کھائیں پیئے نہیں، اور خرچی نہ کریں خود پہ، بخیل ہو جائے اپنے معاملے میں. بالکل ایسا مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر وقت دنیا سر پہ سوار نہ ہو، ہر وقت دنیا سر پہ سوار نہ ہو. بس یہ چیز ذہن میں رکھ رہی ہے. باقی اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے، یہ تو فطرت سے جنگ ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا، کافرین کی ڈیفینیشن یا کافرین کا جواب، منکر کا جواب کدھر ہے؟ یہاں پہ. اور کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کام کرتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خود بھی اللہ کے راستے پہ نہیں نکلتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. اب منع کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں. مطلب کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنا، کیا تم قرآن کے پیچھے پڑ گئی ہو، اس نے تمہیں کیا دینا ہے؟ تمہارے پاس ڈگری آئے گی، سرٹیفکیٹ ملے گا، اچھا تم وہ سرٹیفکیٹ لے کے کیا کرو گی؟ کہاں جاب تمہیں ملے گی؟ کوئی ملے گی جاب؟ تو کیسے اپنا کیریئر بنانا ہے، کیسے روزگاری چلانی، جاب نہیں ملے گی تو اتنا عرصہ تم ضائع کر رہی ہو. اس طرح کی باتیں، یعنی ٹکی چھپی باتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ڈائریکٹ منع نہیں کرتے لیکن اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں. ایک تو خود نہیں جا رہے، جو بندہ خود نہیں قرآن کا ذائقہ چکھتا وہ دوسروں کے ذائقے کو بھی بد ذائقہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن والوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ خود ذائقہ چکھ کر، ٹیسٹ لے کر دوسروں کو بھی اس ٹیسٹ کا مزہ دلائیں، ان کو گفٹ کریں، ان کو ٹریٹ دیں. جیسے آپ کو ایک چیز پسند ہے تو آپ کا دل ہوتا ہے مہمان جب ہمارے گھر آئیں تو ہم ان کو وہ چیز کھلائیں تاکہ ان کو اچھا ٹیسٹ آئے، نیو چیز ہو، اور پھر جب وہ اچھا محسوس کرتے ہیں پھر وہ نیکسٹ ٹائم بھی اس کو کھانے کی فرمائش کرتے ہیں. تو وقتاً فوقتاً نا کبھی کبھی لوگوں کو قرآن کے ٹیسٹ دیا کریں، ان کو ٹریٹ دیا کریں، پھر ان کو ذائقے چکھایا کریں، قرآن کے فیلنگس شیئر کیا کریں، تاکہ آپ یہ صدون عن سبیل اللہ میں سے نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ذریعہ بن جاتے ہیں یہ صدون عن سبیل اللہ. کیسے؟ عمل نہ کر کے. آپ نے قرآن کو تھاما تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی. اگر آپ ان ذمہ داریوں کو فراموش کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اچھا، ماں باپ ہی کہتے ہیں ہم نے فلاں کو قرآن کے راستے پہ لگا کے دیکھ لیا نا، اثر تو اس کو ہوا نہیں، اب ہم نے باقی بچے ضائع نہیں کرنے. کہتے ہیں نا، سننے کو ملتا ہے آپ کو. اس لیے قرآن کے بارے میں ایسے کومنٹس نہیں ہونے چاہیے. کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں کچھ ہماری بھی غلطی ہوتی ہے. قرآن پڑھیں، حرام چیزوں کو چھوڑیں. قرآن پڑھیں، اخلاق بہتر کریں. قرآن پڑھیں، پیرنٹس کا ادب پہلے سے زیادہ کریں. قرآن سیکھ رہے ہیں، گالی گلوچ چھوڑ دیں. قرآن کے ساتھ جڑیں، غیبت نہ کریں. یعنی قرآن، آپ یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے والا فرشتہ ہی بن جائے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں جو ایک انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ایک اچھے مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کم از کم ان کو تو چھوڑنا ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی قرآن آپ نے تھاما تو حرام تو چھوڑ سکتے ہیں. اگر قرآن کو پکڑا حرام بھی ساتھ ساتھ چلنے ہیں، اور پھر بھی قرآن کا تقدس ختم ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر.
اس لیے بعض اوقات ہم اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی باتوں کے ذریعے، بالکل آپ نے جیسے کہا کہ قرآن تو پڑھنا چاہیے نا، آخری عمر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، خود پڑھ لو، خود مطالعہ کر لو، لیکن تمہارے ایگزامس ہونے والے یونیورسٹی کی اسٹڈی پر زیادہ فوکس کرو، اچھے مارکس آنے چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اپنے جن کے اسلامک انوائرمنٹ جن کے گھروں میں ہوتا ہے وہ بھی تو یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ پتہ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے پیسہ لگایا ہوتا ہے، اچھی خاصی فیسز پے کی ہوتی ہیں، تو اس لیے بھی جو ہے نا اپنے بچوں کو زیادہ فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اس اسٹڈی پر زیادہ توجہ دیں۔ آپ دیں، لیکن قرآن کا جتنا حق ہے نا وہ دینا چاہیے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ کافر، خود بھی عمل نہیں کرتے، دوسروں کو بھی منع کرتے رہتے ہیں، عیب نکالتے ہیں اسلام میں سے۔ اب بہت سے ایسے مسلمان بھی آپ کو ملیں گے جو عیب جوئی کرتے ہیں، جو خود بھی عمل کرتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن قرآن کے اندر سے غلطیاں نکالنا، نعوذ باللہ، خود ہی بنا کے، قرآن تو پاک ہے، خود بیڈ کمنٹس پیش کرنا اور پھر لوگوں کو بھی اختیار کرنے سے باز رکھنا نیکی دین۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ٹیر پن تلاش کرتے ہیں، وہ باتیں جو دوسرے بندے کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں، قرآن کی وہ باتیں سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن میں تو صرف عذاب ہی ہے، یا قرآن ایسی کتاب ہے جس پہ دیکھو ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی کھلی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ایسی کتاب مقدس ہوتی ہے؟ یعنی لوگوں کو بجائے اس کے کہ محبت بتانا کہ قرآن کتنی محبوب کتاب ہے، کتنی محبت والی ہے، اس میں پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی محبت جو بندے کے ساتھ ہے اس کی تعریف ہے، بس ہم عذاب بتاتے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ قرآن کے اندر صرف عذاب ہے تو ہم نے نہیں پڑھنا اس کو۔ ابھی تک آپ خود سوچیے، آپ جوز 13 تک آ گئے ہیں، عذاب کا بس ٹچ ہے کہ عذاب ہوگا، کیا عذاب ہوگا ابھی تک اللہ نے ہمیں یہ نہیں بتایا۔ 20 تک آپ ہم اللہ کی محبت، اللہ کے احکامات، اللہ کی باتیں پڑھیں گے، لاسٹ اینڈ جس کے اندر عذاب کی شدت بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بندوں کو بڑی محبتیں دکھا رہے ہیں، تو ایسے یہ اس طرح سے بھی لوگ جو ہے نا قرآن سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، یہ ٹیر پن تلاش کرنا، اور لوگوں کو بھی، اور پھر حدیث سے کیسے کرتے ہیں، ہمیں کیا پتہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یعنی حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن منکرین حدیث ہیں، حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، حدیث میں سے ٹیر پن تلاش کرتے ہیں اور اس سے پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر پڑھ کر ہم نے اپنا آرام حرام کرنا، چھوڑو ان کو، کسی اور کام پر تم اتنی توجہ دو، تمہیں فائدہ بھی ہوتا۔ تو یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو گمراہی میں، دور کی گمراہی میں، انتہائی گمراہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں دنیا فرسٹ پریورٹی ہے، آخرت نہیں، پھر اپنے آپ کو تو ضائع کرتے ہیں، لوگوں کو بھی جوڑنے نہیں دیتے قرآن کے ساتھ۔ کیا ہوتا ہے پھر کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جب انسان آئے گا تو اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ اس نے دوسروں کا بھی بوجھ اٹھایا ہوگا، ایک اپنے گناہوں کی بوری ہوگی اس کے پاس، تھیلا سا ہوگا جو اس نے بیگ اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بوجھ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سے بوجھ ہوں گے؟ لوگوں کے بوجھ، لوگوں کو برائیوں کی طرف لے کے جانا اور نیکیوں سے دور رکھنا۔ ہمارے نا معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں، کچھ پیرنٹس بھی ایسے ہیں، جب بچوں کے اچھے دوست بننے لگتے ہیں، مثلاً قرآن والے، تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں، پلاننگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو قرآن والی کمپنی سے دور کرتے ہیں
اور انہیں برے لوگوں کی کمپنی میں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، یستحبون الحیات الدنیا، ان کی کمپنی میں لے کے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو، پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ، خاص طور پہ لیڈ کلاس کے لوگ جو ہوتے ہیں، قرآن سیکھنے سکھانے والوں کے پاس بیٹھنا کیوں شروع ہوا ہے، یہ تو صوفی بن جائے گا، اور اس کے اندر تو ساری دنیا کی خواہشات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، تمہارا بچہ بچہ ہی نہیں رہے گا، یعنی ایون کہ اس کا بہتر اخلاق بھی ان کو چبھتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بوجھ پتہ نہیں کیسے ہم اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہا کریں، اور اپنے عمل یا اپنے قول سے کسی طرح بھی آپ کی وجہ سے کوئی بندہ دین سے دور نہ ہو، بلکہ دین کے قریب ہو۔ شروع میں سیکھا نا، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف آپ لائیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو نور سے ظلمات کی طرف لے جائیں یا ظلمات سے مزید ظلمات کی طرف لے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری اسائنمنٹ ہے آج۔ بیسکلی ہمیں یہی چیزیں سیکھی ہیں، نور، تاریکی، اور پھر اس کے بعد روشنی۔ خود بھی چلنا ہے، دوسروں کو بھی چلانا ہے۔ خواہش کی، لیکن اللہ کا اذن ہوگا تو یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اجازت دے دے، ہمیں پرمیشن لیٹر مل جائے کہ ہم لوگوں کو قرآن سکھا سکیں، ہمیں چوز کر لیا جائے، ہمارا انتخاب کر لیا جائے، ہم چن لیے جائیں۔ پھر جب کبھی کوئی بات نہ مانے تو پھر یاد رکھیے بِإِذْنِ رَبِّهِ، ذہن میں رکھیے، اور پھر جب یہ سوچنے لگے کہ ہمارا ایمان کم ہو رہا ہے اور ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانا ہے، اس کے عزیز اور حمید، یہاں پہ عزیز اور حمید کی تعریف اس لیے کی گئی کہ زبردست، بہت زبردست، اس کی بڑائی بیان کریں۔ کب کریں گے؟ جب اس کے بارے میں علم ہوگا، جب اس کو جانیں گے، جاننے کا سفر شروع کریں، پہچاننے کا سفر شروع کریں، تدبر کریں، اور پھر انکار کرنے لگے، یا جو بھی کبھی ایسا فیصلہ ہو کہ آپ کے پاس دو راہیں ہیں اور آپ انتخاب کے اندر دنیا کو چوز کر رہے ہیں، تو سمجھیں آپ انکار کر رہے ہیں اللہ کا، کیونکہ آپ کی ترجیح کیا ہے؟ حیات دنیا، دنیا کی زندگی۔ اور پھر اس چیز پر بھی کوشش کرنی ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ بنائیں، آخرت کو ترجیح بنائیں۔ آپ کی عمل یا قول کی وجہ سے کوئی بندہ دین سے دور نہ ہو، بلکہ قریب آئے، اور دین کے اندر ٹیر پن تلاش نہ کرے، نکتہ چینی نہ کرے، یہ ایسے کیوں اور کس طرح سے، بلکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اور اسی کے ذریعے حدیث تک پہنچیں، تو پھر ہم نور تک جا سکتے ہیں، الی النور تک۔ ادروائز اولئک فی ضلال بعید کے صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو گمراہی کے راستے سے دور کر کے نور کی طرف لے جائے، اور ہم نور کو دل و جان سے قبول کر سکیں، اس کے لیے ہم کوششیں کر سکیں، ہم محنتیں کر سکیں، اور ہم اللہ کی راہ میں پورے کے پورے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ تو پورے کا پورا تب داخل ہوں گے جب ہمارے لیے دنیا کو قربان کرنا آسان ہوگا۔ جب تک دنیا محبوب ہے، آخرت کی فکر نہیں ہمیں مل سکتی۔ آخرت کی فکر اسے ملتی ہے جس کے لیے دنیا محبوب نہیں ہے، جو اپنی دنیا چھوڑ سکتا ہے اللہ کی راہ پر، اللہ کے نام پر۔ تو تیار ہیں اللہ کے نام پر اپنی دنیا قربان کرنے کے لیے؟ یستحبون الحیات الدنیا، ان لوگوں سے نکلنا ہے۔ ہماری یستحبون الآخرہ، ترجیح دیتے ہیں آخرت کو، یستحبون الآخرہ، ہم یستحبون کو آخرت کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، جوڑیں اس کو اس کے ساتھ، ان دونوں کو نا ایک کلر سے ہائی لائٹ کریں کہ ہمارا گول کیا ہے،
کہ ہم اس لفظ کو آخرت کے ساتھ جوڑ دیں، اور آخرت کے اوپر زبر آ جائے گی پھر کہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے بھی آخرت کو ترجیح دینی ہے اور اللہ کی بات کو سمجھنا ہے، کوشش کرنی ہے اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچانا ہے، اس نور کو آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کریں، ضرور عطا کریں کہ ہم اس اسٹیج سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں، اور خود اگر نکلے ہیں تو بہت سے لوگوں کی زندگی کے اندر روشنیاں لانے کی وجہ بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔